عید کی کرن ابھی آئے پھوٹے گی انشاءاللہ۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب بزرگوں نے نام لکھوایا ہے ماشاءاللہ۔ آپ لوگ جو ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نزدیک آ جائے، دعا کا ٹائم ہے۔ جو روڈ پر ہیں وہ بھی نیچے آ جائے، نزدیک آ جائیے بھائی روڈ پہ جو ہے وہ نزدیک آ جائے، دعا ہونے والی ہے۔ قریب قریب آ جائے بھائی، قریب قریب آ جائیں۔ روڈ پر جو بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں یا پنڈال میں آ جائیں۔ سب مل کے بیٹھئے، مل کے بیٹھنے میں محبت پیدا ہوتی بے ہے۔ شک۔ یہ جو آپ رجسٹرار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جب معلوم ہوتا ہے کچہری میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مل کے بیٹھئے۔ جو لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ بے شک۔ آئیے بھائی آئیے، سن لیے آواز سنائیے۔ دعا کا ٹائم ہے، قبولیت کا ٹائم ہے، آ کے جم کے بیٹھیں۔ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں اس ڈھنگ سے آپ بیٹھیں۔ بے شک۔ توجہ کے ساتھ دل لگا کے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد اللہم صلی وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنى اللہ مسجدا بنى اللہ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین، حاضرین مجلس، اسٹیج پر بیٹھنے والے علماء کرام، پردے میں رہنے والے میری اور باپ بہنوں اور باشندگان بانسباری اور نوجوان، سب کو میں مبارکباد دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے بعد نماز عصر ہی سے یہ پروگرام کو شروع کیا، ایک مسجد کی نسبت پر، مساجد کی افتتاح پر آپ لوگوں نے وقت دیا۔ سب سے پہلے میں اس انسان کا شکر گزار ہوں جس نے زمین دی، اس مسجد کے لیے وقف کی۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اگر مرحوم کے لیے دیے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے اس کے اندر محنت کی اور اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی کی، وقت دی، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے بھائی بزرگوں، اللہ اگر آپ کی زندگی کا ایک نیکی قابل قبول ہو گیا، اللہ اس نیکی کی طفیل میں آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ حضرت باجید بستامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ اور ولی گزرے، اللہ والے تھے۔ آپ کا دستور یہ تھا کہ آپ جب بھی جو ہے جمعہ کی نماز پڑھاتے تھے، خطبہ جب آپ دیتے تھے تو آپ چہرے پر نقاب ڈال دیتے تھے، چہرے پہ نقاب ڈال کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ مریدین نے سوال کیا، یا حضرت لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور آپ کے چہرے کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کا چہرے کے اندر نقاب رہتا ہے، لوگ دیکھ نہیں پاتے ہیں، لوگوں کا اعتراض ہے، لوگوں کا سوال ہے، اس لیے آپ اپنے چہرے سے نقاب کو اتار لیجئے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ اللہ والے تھے، آپ نے مریدین کو کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ میں جب آگے جمعہ آ جائے، جب میں خطبے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو مسجد کے جو ہے ممبر کے بغل پہ بیٹھنا، اور جو ہے اتنے ہی کہنے کے بعد کوئی جواب ان کو نہیں دیا۔ جب آگے جمعہ آیا،
جمعے کے لیے جب خطبے کی تیاری ہوئی، جہاں حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مریدین پر دھیان دیا، دیکھا کہ وہ مریدین ممبر کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے سروں کی ٹوپیاں اتار کر کے اس مریدین کے سروں پہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم کو خطبہ دینا ہے۔ جب وہ مریدین ممبر پر بیٹھتے ہیں، خطبے کے لیے کھڑا ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر بہت سب کے سب کوئی بھی انسان نہیں ہے، جب کا انسان کا چہرہ جو ہے بالکل سور کی شکل ہو چکا ہے، جانور کی شکل میں ہو چکا ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین نے جب یہ چیز دیکھا، آپ جو غلطی ماننے لگے، کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جانتا نہیں تھا، یہ ٹوپی سروں میں رکھنے کے بعد جو ہے اس مسجد کے اندر جو ہے کوئی بھی انسان نظر نہیں آتا ہے، اس مساجد کے اندر کوئی بھی انسان نہیں، سارے انسانوں کی شکل سور جیسی ہو گئی ہے۔ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہا، اے مریدین، اس لیے میں اپنے سروں کے اندر اپنے جو ہے اپنے چہروں کے اندر نقاب کو ڈال لیتا ہوں، اس لیے خطبہ تو اس کو سنایا جاتا ہے جو انسان ہو، اور یہاں تو سارے کے سارے انسان جو ہے جانور بن چکا ہے، میں خود کے کس کو خطبہ سناؤں گا، اس لیے میں اپنے چہرے کے اوپر جو ہے نقاب کو ڈال لیتا ہوں۔ اے لوگوں، اے نوجوانوں، اپنی حالات کو سدھارو، تمہارا شکل تو انسان ہے، انسان جیسا ہاتھ ہے، انسان جیسا سر ہے، انسان جیسی ٹوپی پہنے ہوئے ہو، لباس پہنے ہوئے ہو، پیروں کے اندر جو ہے انسان ہے، ساری چیز انسانیت ہے، لیکن آپ کا دل کا حالات بالکل بگڑ چکا ہے، آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ مسجد بنانا کمال نہیں، مدرسہ بنانا کمال نہیں، مکاتب بنانا کمال نہیں، حافظ قرآن بننا کمال نہیں، بلکہ اس کے عمل کرنا کمال ہے، مسجدوں کو آباد کرنا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ ارے مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جس کے دلوں کے اندر ایمان ہے، جس کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت ہے، جو انسان ایمان لا چکا ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکا ہے، وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ صرف مساجد بنانے سے نہیں ہوتا، آپ نے مساجد بنا لیا، مساجدوں کے آباد کرنے والا کوئی، مساجدوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے اے لوگوں، یہ عہد کرو، مساجد کو تم بنا ہو تو اس کو آباد کرو، اور جب تک آباد نہیں ہوگا یہ مساجد تمہارے لیے بد دعا کرے گا۔ مساجد کا ٹیک نہیں بھرو گے، اللہ آپ کی پیٹ کو کبھی نہیں بھر سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب کھانے کعبہ تیار ہو رہا، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام کھانے کعبہ کی تعمیر کر، کھانے کعبہ جب مکمل ہو چکا، احترام دیکھو مساجد کی کتنی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے مساجدوں کی محبت ختم ہو چکی، قرآن کی محبت ختم ہو چکی، علماء کی محبت ختم ہو چکی، جس کے چلتے آج تم در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو۔ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مدرسے میں تالا لگوایا جا رہا ہے، آپ کے سروں سے ٹوپیاں اتاری جا رہی ہے، آپ کی داڑھی کا مذاق کیا جا رہا ہے، لمبے کرتے کا مذاق کیا جا رہا ہے، حافظ قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آج وجہ یہی ہے، تم نے اللہ سے لو لگانا چھوڑا۔ جب تک اللہ کی محبت نہیں آئے گی تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ٹوپی پہن لینا یہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، لمبے کرتا بنا لینا یہ مسلمان کی علامت نہیں، مساجدوں میں اے سی لگانا یہ مسلمان کی علامت نہیں۔ ارے مسلمان تو ہوا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایماندار والے مساجد کا آباد کر سکتے۔ تمہارے اندر نمازی ہی نہیں، مساجد میں اے سی لگا، کیا فائدہ؟ اس لیے پھر اللہ والا بننے کی کوشش کرو۔ ہر انسان کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، تمہارے پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، تمہاری روح کو نکال دے گا۔ ابھی چندے کی باری آتی ہے، ابھی دیکھ رہا تھا
ارے ایک ایک شخص باشندگان کواری کے باسواری کے اندر ہے، ایک آدمی بھی مساجد کو بتا۔ دولت تو اللہ نے دی، مال اللہ کی ہے، دیکھنے کی آنکھ اللہ نے دیا، چلنے کے لیے پیر اللہ نے دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، زمین پر اسی کا چلتے ہو، اور وہی تم کو جان دیا، اور جان جب تک ہے تو ساری چیز ہے، جان نکل جائے گا تمہارا ناش پڑا ہے۔ کوئی کچھ نہیں۔ 5 ٹکے لکھتے ہو، 500 روپے، کیوں 500 ٹکے لکھتے؟ اس لیے جو چیز اپنے ہاتھ سے دے دو وہی ہوگا، مرنے کے بعد کوئی بیٹا کسی کا نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کو تیار کیا، تیاری ہونے کے بعد ملوہ بچ گیا، جس کو کنکر پتھر دیکھتے ہیں۔ مساجد جب بنتا ہے، کوئی مکان بنتا ہے تو پتھر بچ جاتا ہے، ریت بچ جاتا ہے، سیمنٹ بچ جاتا ہے، بچ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یا اللہ، خانہ کعبہ تعمیر ہو چکا ہے، اس کے ملوہ بچ گئے، سیمنٹ بچ گیا، ریجا بچ گیا، ریت بچ گئی، میں کیا کروں؟ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ پھینک کے لاش سے، جوتا سے چلتے ہو سکتے۔ غیب سے آواز آتی گئے، ابراہیم سارے ملوہ کو ایک جگہ جمع کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اس سارے ریجا کو ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں۔ جمع کرنے کے بعد پروردگار پالنہار حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اے جبرائیل جاؤ، خانہ کعبہ تیار ہو چکا ہے اور اس کا بچا ہوا ملوہ جو ہے وہیں پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو اپنے پروں کے اندر اٹھا لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام آتے ہیں اور سارے بچا ہوا مال کو اپنے پروں کے اندر لیتے ہیں اور آسمان میں پرواز کر دیتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اے جبرائیل، اب تم اپنے پنکھ کو ہلا دو، چاہے تاکہ یہ پنکھ جتنا ملوہ تمہارے پروں کے اندر ہے پورے دنیا کے اندر پھیل جائے۔ تاریخ شاہد ہے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ پتھر اور کنکر دنیا کے اندر گرا وہ مسجد وہاں بنے گی۔ اس مساجد کی نسبت کھانے کا واسطہ پوری دنیا کے اندر وہ کنکر اور پتھر جو پھیلا، جہاں جہاں وہ پتھر اور کنکر جو گرا ہے وہاں مسجد بنا گئی۔ یہ مسجد اللہ کو قبول تھا، یہ زمین اللہ کو قبول تھا، اور ہمیشہ دعا کرتے تھے یہ مسجد بنا گئی۔ یہ آپ کی کمال ہے، کوئی پیسے والے کی کمال نہیں ہے، اللہ جس کے دل کے اندر ڈالتا ہے اللہ کرتا ہے۔ کوئی پیسہ والا نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے مسجد بنایا، اگر وہ کہہ دیا کہ میں نے مسجد بنایا اس مسجد میں نماز پڑھنا جائے، مسجد خدا کا گھر ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اس لیے مسجدوں کی احترام کرو، مسجدوں کی عادت کیا کرو۔ آج مساجد کے اندر جاتے ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد آدمی بیٹھ جاتے ہو، گپ شروع ہو جاتا ہے۔ مساجد گپ پڑھنے کی جگہ نہیں۔ ابھی تو جامع مسجد کے امام صاحب چلے گئے، اگر یہ جامع مسجد کے اندر بھی ویسے ہی ہوتا ہے، بیٹھ جاتے ہیں 4 آدمی پار، دنیا ہی بات کر، سبزی خرید رہا ہے، کپڑے بیچ رہا ہے، وکیل لوگ رجسٹرار کا باتیں کر رہا ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے اندر حرام ہے بات۔ اس لیے آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی اس سے محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی ادب کرنا ہوگا۔
فرمایا گیا کہ جس طریقے سے آگ اگر کہیں جنگل میں مار دیا جائے یا گھاس میں مار دیا جائے یا گھر کے اندر جو ہے آگ کو لگا دیا تو جل کے خاک ہو جائے، ماچس سے اگر مار دیا جائے کہیں تو پورے گھر کو ویران کر دے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ اے نوجوانوں، اے دنیا کے بسنے والوں، اے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں، اگر مساجد کے اندر اگر تم دنیاوی بات کرو گے، جس طریقے سے آگ جو ہے گھروں کو خاک سد کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، اسی طریقے سے مساجد کے اندر بات کرنے سے تمہاری نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ جس طریقے سے آگ جلا دیتی ہے اسی طریقے سے دنیاوی بات کرنے سے تمہاری نیکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اے نوجوانوں، اے لوگوں، مساجد کے اندر اللہ کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات مت کرنا، دنیاوی بات کرنا سراسر اور حرام ہے۔ اس لیے عبادات جو بھی کرتے ہو اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، بات نہیں کرو۔ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ قیامت کے دن جب اسرافیل علی نبینا علیہ السلام سور پھوٹے گا، زمین میں تہس ناس ہو جائے گی، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرف اٹھے گا، مکان اور محل جو ہے ٹکڑا ٹکڑا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں مساجد قائم ہیں، مسجدیں ہیں، اس کے پتھر بھی ریزہ ریزہ نہیں ہوگا۔ مساجد کی بغل کی زمین پھٹ جائے گی لیکن مساجد کی زمین ختم۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ساری مساجد جو ہے جب اسرافیل سور پھوٹے گا، زمین جب تہس نہس ہو جائے گی، ساری مساجد جو ہے خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے گا، بیت اللہ شریف کے اس کے صحن کے اندر چلا جائے گا، پوری دنیا کی مساجد، پھر خانہ کعبہ